نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل اس کی دی ہوئی توفیق سے ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل پر استقامت نصیب فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 178 ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا قصاص یعنی خون کا بدلہ، فی القتلى، قتل کے بارے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کے لیے معافی ہو جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ اس کی پیروی کرے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرے اس کی طرف احسان کرتے ہوئے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے، ہلکا کرنا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، تو جو اس کے بعد بھی حد سے بڑھ جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قصاص کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے زندگی کے معاملات میں خاص طور پر صبر کا ذکر ہوا تھا، تو اس آیت مبارکہ میں اس کا پریکٹیکل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں سے کسی کو قتل کر دیا جائے تو بہتر یہ ہے تم صبر کرو، اور صبر کرتے ہوئے اس سے درگزر کرو، قاتل کو معاف کر دو، یہ بہتر ہے، کیونکہ معافی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو مقتول کے ورثاء اگر چاہے تو معاف کر دے کہ یہ بہتر ہے، تاکہ صبر کرنے والے بنتے ہوئے تم صبر پر عمل کرنے والے بھی بن جاؤ۔ اب یہ ہے کہ قصاصاً قتل کرنا، چونکہ اس کی بھی اجازت ہے شرعی قاعدے کے مطابق۔ اوس اور خزرج مدینہ المنورہ میں دو قبیلے تھے۔ اب ایک قبیلہ دوسرے پر بڑی عزت رکھتا، مال و متاع رکھتا، افرادی قوت بہت زیادہ تھی، تو اس وجہ سے اس نے یہ قسم کھائی کہ اگر ہمارے کسی غلام کو کوئی قتل کرے گا تو ہم دوسرے قبیلے کے آزاد کو قتل کریں گے، ہماری کوئی عورت کو قتل کرے گا ہم دوسرے قبیلے کے مرد کو قتل کریں گے، اسی طرح ہمارے کوئی کسی ایک شخص کو قتل کرے گا ہم اس کے بدلے اس کے 2 بندوں کو قتل کریں گے۔ اس طرح انہوں نے کرنا شروع کیا،
اب چونکہ زمانہ جاہلیت والا معاملہ تھا، قرآن مجید کے احکام مکمل طریقے سے نازل نہ ہوئے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ بات لائی گئی کہ اوس اور خزرج کے قبیلے ہیں، ان کے آپس کے مابین اس قسم کی قسم ہے اور یہ اس طرح عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی قصاص میں تو برابری ہے۔ قتل کرنے والا اگر قتل کرتا ہے تو وہ قاتل ہے، لہٰذا جو مقتول کے ورثہ ہے اس قاتل کو قتل کر دے، یہ نہ سوچے کہ یہ جو ہے ہمارے اس نے عورت کو قتل کیا ہے تو ہم جو ہے اس کے عوض اس کے مرد کو قتل کریں گے۔ فرمایا نہیں، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، کہ قتل جو ہے وہ یہ جو قصاص ہے یہ در حقیقت جان کا بدلہ ہے، جسم کا نہیں، دونوں کے مابین فرق ہے، جان کا بدلہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے جو ہے بچے کو قتل کر دیا، اب بچے کا جسم کتنا چھوٹا ہے، قاتل کا جسم کتنا بڑا ہے، یہ دونوں جسم میں برابر نہیں، جسم کے اعتبار سے برابر، لیکن جان کے حوالے سے دونوں برابر ہے، اس میں بھی جان ہے اس میں بھی جان ہے۔ تو قصاص جو ہے وہ جان کے عوض ہے، اس پہ جان کا حکم لگتا ہے، اس نے ایک جان کو ضائع کیا، لہٰذا اس کے عوض مقتول کے ورثہ جو ہے شرعی قاعدے کے مطابق اب قاتل کی جان کو ختم کریں گے۔ تو قصاص در حقیقت جان پر ہے۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں حکم لگا دیا گیا کہ انصاف سب کے لیے برابر، برابری بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دین موسوی کو دیکھا جائے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو، اس میں کتنی سختی تھی، قاتل اگر قتل کر دے تو ہر حال میں اس کو قتل ہی کرنا ہے، معافی دیت کوئی شے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں کتنی نرمی کہ اگر قاتل قتل کر دے تو وہ شخص جو قاتل ہے اس کو معاف ہی کرنا ہے، دیت اور قصاص نہیں، کتنی نرمی تھی۔ تو اہل عرب جو ہے زمانے جاہلیت میں بھی اس طرح کرتے، وہ کیا کرتے، کوئی خاندانی بندہ اگر قتل کیا جاتا تو اس کے عوض جو ہے چند لوگوں کو قتل کر دیتے۔ کبھی کیا کرتے کہ کوئی قتل کیا جاتا تو اس کے عوض فقط رقم وصول کر لیتے، دونوں طرف چل رہے تھے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بڑے خاندان کا مرا ہے تو تم دوسرے غریب خاندان کے جو ہے اتنے سارے لوگوں کو مار دو، یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ کوئی 5-10 بندے مل کر کسی ایک کو قتل کرے، قتل عمد، جان بوجھ کے قتل کرنا۔ اب ایک شخص کو قتل کیا گیا، اب چونکہ ایک شخص کی جان گئی ہے، اب جتنے شریک ہیں، 10 ہے 15 ہے، پوری بستی ہے، اس قتل کے اندر شامل جتنے افراد ہوں گے سب کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ جان کا بدلہ ہے، جسم کا نہیں ہے، ورنہ جسم تو ایک تھا۔ اگر جان کے حوالے سے دیکھا جائے تو جان تو اس کی ایک تھی، لیکن جتنے شامل تھے ان سب کے پاس بھی جانیں تو ہے۔ اب شرعی حکم کے اعتبار سے ان سب کی جانوں کو ضائع کیا جائے گا، لہذا اب اس قتل میں جتنے پوری برادری، پورا علاقہ، جتنے افراد ملوث تھے اس قتل کرنے کے اندر شامل تھے، اب اس ایک قتل کی وجہ سے تمام کو قتل کیا جائے گا کہ یہ سارے قاتل ہیں۔ اتنا سخت حکم ہے اس اعتبار سے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر فرض کیا گیا قصاص۔ قصاص کا معنی خون کا بدلہ، خون کا بدلہ لیا جائے، یہ قصاص۔ اور اسی سے جو اگر دیکھا جائے نظام جو ہے عالم کا نظام اسی حوالے سے قائم ہے۔ یہ اگر سزائیں اور یہ شرعی معاملات بیچ میں نہ ہو تو زمین میں فساد پھیل جائے۔ یہ قانون، یہ سزائیں، یہ بہت ضروری شے ہے، کیونکہ اس کے حوالے سے سارا نظام درست سمت کی طرف چل رہا ہے۔ جس معاشرے میں یا جس ملک کے اندر عدل کا نظام ختم ہو جائے یا سست اور کمزور پڑ جائے یا پھر قانون سے کھیلنے والے لوگ آ جائیں،
وہاں افراتفری مچ جاتی ہے، وہاں لوگ ایک دوسرے کو خود قتل کرتے ہیں، چوری ڈکیٹی عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے، اور بہت ساری برائیاں پھیل جاتی ہیں۔ وجہ کیا بنی؟ قانون نہیں ہے۔ قانون ہوگا تو یہ ساری چیزیں رکی رہے گی، کیونکہ قاتل کو بھی معلوم ہے قتل کرنے کی عوض اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے گھر والوں کو نہیں، اسی کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے ثابت ہوگا فوراً قتل کیا جائے گا، انتظار نہیں کروایا جائے گا، تو پھر کوئی جرم کرے گا ہی نہیں۔ چوری کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ قانون بڑا سخت ہے، شرعی قانون کے مطابق، یہ تو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، یہ میرا یا آپ کا بتایا ہوا قانون نہیں۔ اب چوری جو ہے وہ بندہ کر کے چلا گیا، اب چور ہے، جیسے وہ پکڑا جائے شرعی حکم کے مطابق پہنچو تک اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، سیدھے ہاتھ کو کاٹا جائے پہنچو تک۔ اب علل اعلان اگر یہ کام کر دیا جائے، معاشرے میں کوئی چور باقی رہے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے باقی زندگی جو ہے نا اس کو اسی طرح اذیت میں گزارنی ہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ کا یہ حصہ نہیں ہوگا، چوری ختم۔ لیکن جہاں قانون ہلکا پڑا وہاں چور دندناتے پھر رہے ہیں، ہر کسی نہ کسی شخص کو کہیں نہ کہیں پر لوٹا جا رہا ہے۔ کوئی مسجد سے نکلتا ہے باہر کھڑے تو لوٹ لیتے ہیں، کوئی گھر سے اترتا ہے لوٹ لیتا ہے، کوئی آفس سے نکلتا ہے لوٹ لیتا ہے، کوئی دیکھا جائے تو روڈ سناٹے والا ہے وہاں سے گزر رہا ہے، 2-4 بائکیں آئے گی آپ کو سائڈ میں کرے گی، لوٹ لیا جائے گا۔ کیونکہ چوری کیوں اتنی عام ہو گئی، ڈکیٹیاں کیوں اتنی عام ہو گئی؟ ان کو پتہ ہے اگر ہم پکڑنے جائے تو پکڑنے کے بعد ہم پر کوئی گرفت بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ شرعی جو حکم ہے، قانون جو شرعی حکم کے مطابق موجود ہے، جو اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس کے مطابق یہاں عمل نہیں۔ لہٰذا اگر وہ پکڑا بھی جائے گا تو چند گھنٹوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ضمانت پر باہر تشریف لے آئے گا، یہ شخص آزاد ہو جائے گا تاکہ اور چوریاں کرے۔ لیکن جس جگہ پر قانون سخت ہے وہاں آپ دیکھ لیں چوری چکارے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ باہر کتنے سے مغربی ممالک ہے، کہتے ہوئے بھی افسوس ہوتا ہے، مغربی ممالک، انگریزوں کی حکومت، کئی ایسے ہیں جہاں پر ہمارے سنی مسلمان حضرات جو ہے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو باہر چپل ہے، اس چپل کے موبائل رکھ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنی حیرانگی کی بات ہے، چپل کے اوپر موبائل رکھا ہے، اندر چلے گئے نماز پڑھنے کے، مسجد موبائل نہیں لے جا رہے، مسجد ہے موبائل نہیں لے کے جاتے، اور آرام سے تسلی سے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ باہر آتے موبائل کسی کی مجال نہیں، کوئی ہلا کے بتا دے کہ دیکھ کے کوئی خوش ہو جائے موبائل ہے چلو اٹھا لو، تصور میں بھی نہیں، کیونکہ وہاں ضمانتوں کے اتنے قانون نہیں ہے، وہاں اثر رسوخ رکھنے والے اپنا حکم نہیں چلاتے، جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑا جائے گا، حالانکہ شرعی قانون ہی نہیں، لیکن پھر ملک کا قانون کتنا سخت ہے۔ ہمیں تو شرعی قانون بتائے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے تو قرآن مجید موجود ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم جو موجود ہے وہ سارے لکھے ہوئے ہیں، میرا رب اس کے بارے میں کیا سزا کا حکم فرماتا ہے، رب حکم فرما رہا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان جس کے تحت یہ سارے قوانین آتے ہیں وہ عمل کرانے پر راضی نہیں، جبکہ باہر والے کس طرح عمل کروا رہے ہیں۔ اسی طرح چائنا میں آپ چلے جائیں، چین میں کئی ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جگہ جگہ پہ باغ باغیچے بنے ہوئے، جگہ جگہ پر لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، موبائل بڑے بڑے 2 3 4 ان کے پاس رکھے ہوئے ہوں گے، آرام سے بندہ سو رہا ہے۔ پاکستانی جا کے بڑا حیران ہو جاتا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ دنیا ہی ہے یا کہیں اور میں چکر لگا رہا ہوں۔ دنیا میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مسجد کے اندر چپل لے کر آتے، نماز پڑھ کے فارغ ہو چپل غائب ہو جاتے مسجد کے اندر سے۔ ایسے بھی کئی کیس ہوئے، لوگ بیچارے وضو کر رہے ہوتے، وضو کر کے فارغ ہو دیکھتے موبائل نہیں ہے، موبائل غائب، وضو کرنے کے دوران ہی موبائل نکل گیا۔ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتے، کندھا دے رہے ہوتے میت کو، جیسے کندھا دے کے فارغ ہو دیکھتے موبائل غائب۔ یہ تو خود میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، موبائل غائب، ابھی تو تھا موبائل، صرف کندھا تو دیا ہے، 2 3 قدم تو چلا ہوں، آسانی سے نکال دیا۔ تو یہ اس قدر عام ہو گیا کیونکہ چوری کی چیزیں بیچنے والے بھی موجود ہیں، خریدنے والے بھی موجود ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ خریدار کو بھی معلوم ہے کہ یہ چوری کا مال ہے، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے کہ چوری کا مال ہے، مگر یاد رکھے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، یہ مدد ہو رہی ہے۔
چور سے اگر چوری کا سامان نہ خریدا جائے کیا کرے گا؟ چوری کرے گا؟ یہ کیسے کیا کرے گا مال چوری جمع کر کے جب اس سے کوئی خرید ہی نہیں رہا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں قانون سخت ہونا چاہیے. جب قانون سخت ہوگا تو یہ ساری چیزیں رک جائے گی. ہمارے یہاں قانون ہے ہی نہیں، سمجھ لیں آپ. تو قانون سخت ہوگا تو کارروائی ہوگی نا. ان چیزوں پہ کوئی قانون نہیں، شرعی قانون ہونا چاہیے. شرعی قانون کیا ہے کہ چور اگر چوری کرتا ہے، ثابت ہو گیا، اس کا پہنچو تو کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب کسی کے فون کا انتظار نہ کیا جائے. لیکن یہ سارے فیصلے قصاص کے ہو یا ہاتھ کاٹنے کو، یہ ہم آپ نہیں کر سکتے. یہ کون کرے گا؟ جو حاکم وقت ہے، ان کی ذمہ داری ہے. وہ یہ سارے کام، یہ سارے اصول، یہ سارے معاملات، شرعی حکم جو اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کے لیے ہے، اسے وہ نافذ کرے. آپ یاد رکھیں، یہ جب قانون سارے نافذ ہو جائے، جیسے میں نے 2 ملکوں کی مثال دی، ایسے بے شمار ممالک ہیں دنیا میں، تو وہاں حقیقتاً یہی معاملہ ہے. تو لوگ جو ہے خوف و خطر، ان پہ کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، تسلی سے آنا جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی چوری نہیں کرتا. تو یہ کس وجہ سے ہوا کہ قانون سخت ہے. تو ہمارے ملک میں بھی اگر قانون سخت ہو جائے کہ چوری کرنے والوں، ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے، اور سزا کا عمل بھی فوراً ہو، 2 3 4 دن کے اندر فقط، آپ دیکھیں معاشرے میں کتنا سدھار آ جائے گا. پھر آپ تسلی سے آنا جانا کریں گے، کوئی لوٹنے والا نہیں. اس کو پتہ ہے جہاں لوٹا گیا وہاں قانون حرکت میں آئے گا، اس بندے کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا. اور 2 4 6 بندوں کے علل اعلان اس طرح ہاتھ کاٹ دی جائے. علل اعلان مطلب کیمرے لگا کر پورے پاکستانی میڈیا کو بلا کر کہ یہ چور ہے، اس پہ سزا ثابت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. یہ آپ کا عمل ہونا ہے. اگلا اسٹیپ آپ دیکھنا، چوریاں ختم. اب گھر میں تالے کی حاجت نہیں. باہر ممالک میں دیکھتے ہیں دکانوں کے باہر مال لگا ہوا ہو تو کوئی اٹھانے والا نہیں. وجہ کیا بن گئی؟ ہمارے یہاں ہمارے دکان کے سامنے سے ہم بیٹھے ہوئے ہوتے، شوپریں غائب ہو جاتی ہیں، بورے کے بورے غائب ہو جاتے ہیں، بسوں کے بنڈل غائب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ ہم موجود ہیں، اس کے باوجود یہ کام ہو رہا ہے، اور وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں. کھانے کا وقفہ ہے، باہر مال لٹک رہا ہے، بہت سارا مال باہر رکھا ہوا ہے، دکان کے اندر بیٹھ کے آرام سے کھایا جا رہا ہے، پیچھے دیکھ بھی نہیں رہے کہ کوئی اٹھانے والا ہے یا نہیں ہے. چوری کا کانسیپٹ بھی نہیں باہر ممالک. کیونکہ وہ پتہ ہے جو اگر آ گیا کیمرے کی حصار میں چوری کرتا ہوا پایا گیا، فوراً قانون حرکت میں آئے گا، گرفتار کر دیا جائے گا، اور وہاں کے قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے گی. تو قوانین کا بڑا معاملہ سخت ہے، بڑا. آپ دیکھیں ٹریفک سگنل ہے، اس سگنل پہ ہمارے یہاں کے قانون آپ کے سامنے ہیں. معاملات باہر ممالک میں چلے جائیں، جدہ یا عربی سعودی عربیہ، وہیں چلے جائیں، وہاں دیکھیں قانون کتنا سخت ہے. کوئی سگنل پہ پولیس والا آپ کو نظر نہیں آئے گا رات کے وقت. بہت بڑی بڑی ایسی جگہیں ہیں، لیکن سگنل لگے ہوئے ہیں. اب سگنل لگے ہوئے ہیں تو بس اس میں جیسے ریڈ لائٹ جل گئی، اب ریڈ بتی کا، لال بتی کا جلنا اس چیز کی علامت ہے کہ جہاں یہ سفید اور بلیک کا نشان لگا ہوا ہے اس تک آگے گاڑی روک ڈالو، اور باقاعدہ ٹائم بھی لکھا ہوا ہوگا، 1 منٹ 2 منٹ اتنا وقفہ ہے. بندہ جتنے جلدی میں کیوں نہ ہو. میں نے بھی وہاں ایک ڈرائیور سے اس طرح بات کی جدہ کی طرف، میں نے کہا یہ چلائیں آگے، بولا نہیں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں. اب ہم کیا دیکھتے ہیں یہاں پر؟ ہم تو وہی پولیس والوں کو دیکھتے. تو میں نے کہا وہی کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہوگا. دیکھا کوئی بھی نہیں، رات کا ٹائم ہے، آدھی رات ہو رہی ہے، کوئی بھی نہیں، نہ روڈ پہ کوئی، نہ سامنے کوئی، نہ دائیں بائیں کوئی شے نہیں، نہ گاڑی ہے، نہ پولیس والا ہے، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات. اس اعتبار سے تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا. آگے بڑھا بھی 1 1.5 منٹ کا وقفہ ہے یہ تو. اب وہ کہنے لگا وہاں پاکستان ہے نا آپ کا ملک، اس میں تو یہ چل جاتا ہے کہ رش کے اندر بھی گاڑی چلاؤ، مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں کوئی بھی نہیں ہے نا، لیکن یہ آپ کو سگنل نظر آ رہا ہے سامنے. ابھی یہ ذرا میں نے اس کا یہ جو سفید کلر کا یہ بلیک جو گول گول نشان بنے، اس سے ذرا میں آگے بڑھ گیا نا، صرف آگے بڑھ گیا، ٹائر آگے نکل گیا. گھر بعد میں پہنچوں گا، پہلے چٹھی آ جائے گی کہ اس بندے نے جو ہے ٹریفک قانون کے خلاف ورزی کر دی. اتنے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے بہت بڑا جو ہے چالان میرے منہ پر آئے گا. کتنا سخت قانون ہے. لیکن یہاں تو آپ سمجھے مذاق بنا دیا گیا. پھر اس کا آپ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں. تو قصاص کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ ورثہ جو ہے مقتول کے، اس کو کہا جائے گا تم معاف کر دے، بہتر ہے. دیت لے لے، یہ بھی بہتر ہے. اور اگر یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کو جو ہے قصاصاً قتل کیا جائے، جو خون کا بدلہ ہے، اگر تمہاری چاہت اس قسم کی ہے
تو پھر قاتل کو پیش کیا جائے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے پھر ایسے شخص کو جو قاتل ہے اس کو قتل کیا جائے مقتول کے ورثاء کے سامنے۔ اب ایک اس طرح قتل ہو گیا، معاشرے سے قتل و غارت گری ختم، کیونکہ قاتل سمجھ گیا کہ میں پکڑا جاؤں گا فوراً مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قوانین اتنے بہترین ہیں، اتنے شاندار، اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے، جو ایمان والا ہے اسی سے گفتگو ہو رہی ہے۔ کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے، فی القتلى، قتل کے بارے میں، جو تمہارا رشتہ دار ناحق قتل کر دیا جائے تو مقتول کے ورثاء پر ضروری ہے کہ اب وہ قاتل کو قتل کرے شرعی قاعدے قانون کے مطابق، اور وہ قتل حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، اس کو اطلاع دے اور اس کے بعد اس کو قتل کروائے۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، بار بار میں اشارہ کر رہا ہوں ایمان والوں کی، جو ایمان والا ہوگا وہ اس کے لیے یہ حکم ہے۔ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، یہ ساری برابری ہے کہ اس طریقے سے قتل کیا جائے، جس نے قتل کیا چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر حال میں جو ہے وہ قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ، جو معاف کر دے، اگر وہ ایسا شخص ہے اس کی طرف سے معافی مل جائے تو اس کا بھائی اگر کچھ معاف کر دیتا ہے، معافی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 22، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا چاہیے کہ معاف کرے، درگزر کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کیا تو نہیں پسند رکھتا اللہ تعالیٰ تیری بخشش و مغفرت فرما دے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے، تو معافی اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک ایک صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم ہر روز ایک دن میں اپنے غلام کو، اپنے مزدور کو، اپنے نوکر کو کتنی بار معاف کریں؟ بھائی وہ بار بار غلطی کر جاتے ہیں، کوئی کام کا غلطی ہو گئی، پھر کوئی کام کا غلطی ہو گئی، پھر کوئی کام کا غلطی ہو گئی، کتنی بار معاف کریں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، پہلے سوال پر سکوت فرمایا، دوبارہ صحابی نے پوچھا پھر سکوت فرمایا، خاموشی۔ تیسری بار جب صحابی رسول نے سوال کر ہی لیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار جواب ارشاد فرمایا کہ ہر روز دن میں 70 مرتبہ تم اسے معاف کرو۔ 70 مرتبہ۔ کہاں پر ہمارا ذہن، کہاں ہے ہماری سوچیں کہ ایک بار غلطی ہوتی ہے، لڑائی کے در پہ معاملہ آ جاتا ہے، اس غلام، اس نوکر، اس خادم کو نکال دیا جاتا ہے، ایک کے بعد اگر دوسری مرتبہ ہو جائے تو پارا ہمارا بالکل ہائے کہ اس نے کیا، کیسے ابھی تو منع کیا، دوبارہ کر دیا اس نے کام۔ لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلام کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا ہے؟ فرمایا 70 مرتبہ، روزانہ اسے 70 بار معاف کرو۔ یہ نہ سوچو کہ تم اس پہ بھلائی کر کے بڑا احسان کر رہے ہو، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہاری غلطیوں کو معاف فرمائے گا، تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ تو فمن عفی لہ من اخیہ، تو لہٰذا معاف کرنا ہی بہتر ہے، اور معافی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ہر حال میں بندے کی کوشش ہونی چاہیے، قصور ہے یا نہیں ہے، معافی میں پہل کرنی چاہیے۔ یہ بات سوچتے ہوئے کہ میں اگر اس بندے کو معاف کروں، اگرچہ قصور اسی کا ہے، غلطی اسی کی طرف سے ہے، لیکن میں معاف کروں گا تو پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت بھی بروز محشر قیامت کے دن مجھ سے میری غلطیوں کو معاف فرمائے گا، اور وہ اس وقت کا معاملہ کتنا سخت ہوگا، لہذا اسی وجہ سے میں اس شخص کو معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو درس قرآن ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کو طے کبھی معاف فرمائے۔ آیت کی مزید 2 لائنیں باقی ہیں، اس کے حکم باقی ہے، چونکہ وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں، انشاءاللہ اسے آئندہ درس قرآن بیان کیا جائے گا۔ وما علیہ